معزز حاضرین کرام، ناظرین عظام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، آج سب سے زیادہ جو چیز ہمارے معاشرے کو خراب کر رہی ہے وہ ہے گناہوں کی کثرت۔ معاشرے کے اندر گناہوں کا پھیل جانا، گناہوں کا عام ہو جانا، اور ان گناہوں کے عام ہو جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے گاہے بگاہے کچھ عذاب کی جھلکیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کبھی باڑھ آتی ہے تو کبھی طوفان آتا ہے تو کبھی زلزلے آتے ہیں، اور یہ سب کی سب جو چیزیں ہیں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہیں، یہ ہماری شامت اعمال ہیں۔ گناہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے معاشرے کا توازن خراب ہو جاتا ہے، معاشرے کے اندر برائیاں جنم لے لیتی ہیں، اور معاشرے کی جو ایک خوشگوار فضا ہے، پیار و محبت ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو۔ سب سے زیادہ ہمیں اس بات پر فوکس کرنا چاہیے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو۔ ایک بندہ وہ ہے جو بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، لیکن گناہوں سے نہیں بچتا۔ گناہوں سے بچنے کا اس کے وہاں کوئی خاص اہتمام نہیں ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو صرف 5 وقتی نماز پڑھتا ہے، اور زیادہ وہ تہجد اور اشراق اور اوابین اور بہت زیادہ نوافل کی کثرت نہیں کرتا ہے، لیکن اس بات کا اہتمام ضرور کرتا ہے کہ میں کوئی گناہ نہ کروں، مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، میں جھوٹ نہ بولوں، میں غیبت نہ کروں، میں چغلی نہ کروں، میں کسی کا حق نہ ماروں، کسی کو گالی نہ دوں، کسی کو نہ ستاؤں، یعنی کوئی گناہ نہ کروں۔ گناہ سے بچنے کا باقاعدہ اہتمام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو۔ تو یہ بندہ جو عبادت تو کم کرتا ہے لیکن کیا ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، تو یہ بندہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے بمقابلے اس مومن کے، اس بندے کے جو نمازیں تو خوب پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، تہجد و اشراق بھی پڑھتا ہے، لیکن گناہ سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا۔ تو یہ بندہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کے وہاں اس کا مقام نہیں ہے۔ گناہوں سے جو بندہ بچتا ہے تو وہ بندہ یقیناً اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا ہے، اور جو بندہ گناہوں سے نہیں بچتا ہے تو وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ دیکھیے، گناہوں سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابی پیدا ہوتی ہیں، اور گناہوں کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک گناہ کا نقصان یہ ہے کہ بارشیں بند ہو جاتی ہیں۔ ایک گناہ کا نقصان یہ ہے قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ ایک گناہ کا نقصان یہ ہے کہ زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بارشیں وقت پر نہیں ہوتی ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں قتل و غارت گری کا ایک عام ماحول ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ زلزلوں کی کثرت ہے، کبھی کہیں زلزلہ آتا ہے، کبھی کہیں زلزلہ آتا ہے، کبھی کہیں زلزلہ آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، بارشوں کا وقت پر نہ ہونا، بارشوں کا بند ہو جانا، یا اگر ہو رہی ہیں تو بے وقت ہو رہی ہیں، یا اسی طریقے سے ہو رہی ہیں تو حد سے زیادہ ہو رہی ہیں، بجائے نقصان کے بجائے نفع کے نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو علماء نے گناہوں کے بہت سارے نقصانات جمع کیے ہیں۔ دیکھیے، گناہ کی ایک سب سے بڑی خرابی ہے کہ احسان فراموشی۔ انسان احسان فراموشی کرتا ہے اپنے رب کی۔ گناہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ اپنے رب کی احسان فراموشی کر رہا ہے۔ بھئی اگر کوئی بندہ آپ کے وہاں ملازم ہے، آپ کے وہاں جاب کرتا ہے اور آپ کی بات نہیں مانتا،
آپ اس کو سیلری بھی دیتے ہیں, اس کا خیال بھی رکھتے ہیں اور اس کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں, وہ آپ کی بات نہیں مانتا, تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بندہ احسان فراموش ہے, یہ بندہ آپ نے کہا بھائی یہ کام کر لو, وہ کام نہیں کرتا, ٹائم پہ نہیں کرتا, بے وقت کرتا ہے. تو یہ احسان فراموشی ہے کہ آپ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھ رہے ہیں اور آپ اس کو سیلری وقت پر دے رہے ہیں, لیکن وہ آپ کی بات کو نہیں مان رہا ہے. وہ بندہ آپ کا ملازم ہے اور آپ کو یقیناً یہ بات بری لگے گی, یار یہ بندہ میری بات نہیں مانتا, میں کہتا ہوں ادھر جا تو یہ ادھر جاتا ہے, تو آپ لاسٹ میں کیا کرو گے؟ اس کو نوکری میں سے نکال دو گے کہ بھئی یہ بندہ ہماری بات نہیں مانتا ہے. لیکن اب ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم اس کے ملازم نہیں ہیں, ہم اس کے غلام نہیں ہیں, بلکہ ہم اس کے بندے ہیں. اس نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہ ہمارا خالق ہے, وہ ہمارا مالک ہے. یعنی جس طریقے سے ایک فیکٹری کے مالک کا اپنے ملازم پر حق ہوتا ہے, اس سے کہیں زیادہ اس مالک کا ہمارے اوپر حق ہے کہ جس کے ہم بندے ہیں, جس نے ہم کو پیدا کیا ہے. بھئی ایک بندہ آپ کے وہاں 8 گھنٹے کی 10 گھنٹے کی ملازمت اور جاب کرتا ہے, آپ اس کو 10-12 ہزار روپے دیتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی کرے آپ اس پر آپ کے ماتحت نہیں ہے وہ. لیکن ہم نے اللہ کو کچھ دیا تو نہیں ہے, یا اللہ پر ہم نے کوئی احسان تو کیا نہیں ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا, یہ اللہ کا احسان. اللہ نے ہمیں ایمان دیا, یہ اللہ کا احسان. صبح سے شام تک کروڑوں اللہ کے انعامات ہمارے اوپر ہیں, کروڑوں اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں, لیکن ہم کیا ہے؟ احسان فراموشی میں لگے ہوئے ہیں. ہم کیا لگے ہوئے ہیں؟ احسان فراموشی میں لگے ہوئے ہیں. جب تک نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ابھی ایک واقعہ میں نے تقریباً لاک ڈاؤن کے دنوں میں ایک واقعہ میں نے سعودی عرب کا پڑھا, اس واقعے نے آنکھیں کھول دی. ایک شخص کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا, اور کیونکہ ان دنوں میں لوگوں کو سانس کی پرابلم ہو رہی تھی, تو اس بندے کو سانس کی پرابلم تھی. ڈاکٹر نے اس کو مطلب سانس وغیرہ دی جو آکسیجن کے ذریعے سے. 3-4-5 دن ہاسپٹل میں رہا, اس کے بعد اس کی چھٹی ہوئی, اس کا بل بنایا گیا, بھائی اتنے ہزار کا آپ کا بل ہو گیا, 70,000 یا 72,000 ریال کا اس کا بل بنا. تو جب اس نے اس بل کو دیکھا وہ رونے لگا. تو ڈاکٹرس نے پوچھا کہ بھئی یہ بل زیادہ ہے تو آپ بتائیں, ہم اس میں کچھ کم کر دیں, ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسے نہ ہو, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ 3-4 دن آپ لوگوں نے مجھے آکسیجن کے ذریعے سے سانس دی ہے, اور اس کا اتنا لمبا چوڑا بل, اور وہ اللہ جو صبح سے شام تک آج میں 70-80 سال کا ہو گیا مجھے مستقل سانسیں دے رہا ہے, ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ اس نے تو ہم سے کوئی بل نہیں لیا, اس نے تو کوئی ہم سے مزدوری نہیں لی, اس نے تو ہم سے کوئی پیسہ نہیں لیا. تو مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ 3 دن آکسیجن پر اور مجھے آئی سی یو میں رکھ کر 70,000 ریال مجھ سے لیے جا رہے ہیں, اور وہ اللہ جس نے بچپن سے لے کر آج تک صبح سے شام تک انسان لاکھوں سانسیں لیتا ہے, اور اس کے بدلے میں اللہ ہم سے کچھ بھی نہیں مانگتا. اس کے بدلے میں یہ بھی نہیں کہ بھائی جو تم کما رہے ہو نا اس میں سے 90% کیا ہے تمہیں مسجد میں دے دینا ہے کیونکہ تم کو ہم نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں, یہ بھی نہیں اللہ نے کیا. یا تم جو بس 2 وقت کی روٹی کھا لو, جو تم نے کمایا سب کیا غریبوں میں بانٹ دو کیونکہ ہم نے تم کو سانسیں دے رکھی ہیں, ہم نے تم کو زندگی دے رکھی ہے, ہم نے تمہیں بہت ساری چیزیں دے رکھی ہیں. ایسا بھی اللہ کا مطالبہ نہیں ہے. تو بندہ رونے لگا کہ بتائیے 3 دن کی مصنوعی سانس جو آکسیجن کے ذریعے سے دی گئی ہے اس کا اتنا لمبا چوڑا بل, اور وہ میرا اللہ جو میرا خالق ہے, جو میرا مالک ہے, صرف سانس ایک نعمت ہے, اس کے علاوہ ہزاروں نعمتیں ہیں. یہ دل ایک دن میں لاکھوں مرتبہ پمپنگ کرتا ہے, دھڑکتا ہے, اور ذرا سا دھڑکنا بند ہو جائے ختم معاملہ, دھڑکنا بند ہو جائے ختم. لاکھوں مرتبہ یہ دل پمپنگ کرتا ہے, لاکھوں مرتبہ دل دھڑکتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی ہم سے بل لیتا ہے؟ منتھلی کوئی ہم بل پے کرتے ہیں؟ یہ ہمارے اعضاء صحیح کام کرتے ہیں. یہ انگلی اگر ایک ایک نعمت پر آپ غور کریں گے آپ کی عقل کام کرنا بند کر دے گی, اور آپ ہر وقت سجدے شکر میں ڈوب جائیں گے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں. جب کوئی نعمت چھن جاتی ہے نا اس وقت احساس ہوتا ہے. یہ انگلیاں ہیں, اس انگلی میں 3 جوڑ ہیں, 1 2 3, یہ 3 جوڑ ہیں اس انگلی میں, اور یہ انگلی یوں بھی مڑ جاتی ہے, یوں بھی مڑ جاتی ہے, ایسے بھی مڑ جاتی ہے, اور یوں بھی. یہ انگلی مڑنا بند ہو جائے, صرف ایسے بس یوں رہے, مڑنا بند ہو جائے, اس کے جوڑ تینوں کام کرنا بند کر دیں, تو آپ کیا کریں گے؟ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. ڈاکٹر کہے گا بھائی اس میں 5 لاکھ کا خرچہ ہے,
یہ انگلی آپ کی جب صحیح چلے گی 5 لاکھ کا خرچہ ہے، اور اگر نہیں تو آپ کی انگلی یوں ہی رہے گی، باقی انگلیاں ہو جائیں گی، لیکن یہ انگلی ایسے ہی رہے گی. تو اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہوں گے تو آپ ادھار لے کر، قرض لے کر، مکان بیچ کر اس انگلی کو ٹھیک ضرور کرائیں گے. کرائیں گے نہیں کرائیں گے؟ بتائیے، کرائیں گے نہیں کرائیں گے؟ کٹوا دیں گے بھائی، کاٹ دو اسے، ہمیں نہیں کرائیں گے، ٹھیک کروائیں گے. 5 لاکھ روپے دے کر بھی آپ اس انگلی کو ٹھیک کرائیں گے. یہ صرف انگلی کی بات کر رہا ہوں میں، ابھی تو پوری باڈی ہے، ابھی تو پوری باڈی ہے. تو یہ اتنی ساری نعمتیں ہمارے اوپر ہیں. یہ آنکھ ہے، آنکھ کے اندر روشنی بھی ہے، اور روشنی کے ساتھ ساتھ اس آنکھ کے اندر صلاحیت یہ ہے کہ آپ یوں اسٹریٹ بالکل سیدھے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ گردن گھمائے بغیر آپ ادھر کو دیکھ سکتے ہیں، آنکھ کو یوں گھما سکتے ہیں. بعض مرتبہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے آنکھ گھومنا بند ہو جاتی ہے، آنکھ گھومنا بند ہو جاتی ہے. ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے، ان کی آنکھ گھومنا بند ہو گئی، تو تقریباً 10-5 دنوں میں لاکھ روپے سے اوپر کا بل ہو گیا. پھر بھی وہ آنکھ کیا ہے، بالکل ایک جگہ رک گئی، آنکھ نہ یوں گھوم رہی نہ یوں گھوم رہی، کدھر گھوم ہی نہیں رہی ہے. وہ پریشان ہو گئے، حالانکہ آنکھ سے دکھ رہا ہے لیکن آنکھ گھومنا بند ہو گئی. وہ پریشان ہو گئے، لاکھوں روپے خرچ کر دیا انہوں نے، لیکن پھر بھی آنکھ جلدی سے ٹھیک نہیں ہوئی. یہ بھی ایک نعمت ہے. اتنی ساری اللہ کی نعمتیں، لیکن ہم کتنی اللہ کی احسان فراموشی کر رہے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ گناہوں کی نحوست. گناہوں کی سب سے پہلی خرابی یہ ہوتی ہے کہ انسان احسان فراموشی کرتا ہے. ہم اللہ کے احسان فراموشی کر رہے ہیں. اللہ کا ہم سے کوئی لمبا چوڑا تو مطالبہ نہیں ہے. 5 وقت کی نماز، اگر مال آ جائے تو حج، مال آ جائے تو وقت پر زکوٰۃ، مال آ جائے تو وقت پر قربانی، اور گناہوں سے بچنا ہے. گناہوں سے بچنا ہے، اور گناہوں سے بچنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ بھاری ایک فاسق انسان کے لیے ہے. ایک فاسق انسان کے لیے گناہوں سے بچنا بہت بھاری ہے، اور ایک مومن کے لیے گناہوں سے بچنا بہت آسان ہے. جس کو اللہ کے احسان ہر وقت یاد ہوں گے، جسے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہو. نہیں تو مجھے تو اپنے اللہ کا حکم ماننا ہے، میرا اللہ میرا محسن ہے، میرے اللہ نے مجھ پر احسان کیے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی بات کو مانے گا. نہیں، میں تو اللہ کے کسی بھی حکم کو نہیں توڑوں گا. اور جو اپنے اللہ کو محسن ہی نہیں ماننا ہے، وہ اللہ کے احسانوں کو یاد ہی نہیں کر رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد ہی نہیں کر رہا ہے، تو پھر وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے. اور اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو دل ہے وہ بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے. اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ گناہ کے کرنے پر اسے ندامت اور شرمندگی بھی ختم ہو جاتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ گناہ کے کرنے پر ندامت اور شرمندگی بھی ختم ہو جاتی ہے. اب اس سے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی گناہ کے کرنے پر. اور ایک وقت ہوتا کہ اگر کوئی چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے تو انسان ڈرتا ہے، یار میں نے یہ گناہ کر لیا، بے چینی آ جاتی ہے. اس کو یوں سمجھیے، جب انسان کسی بات کا عادی ہو جاتا ہے تو اسے اس چیز کی جو کمی ہوتی ہے، اس چیز کی جو برائی ہوتی ہے، وہ دل سے اور دماغ سے نکل جاتی ہے. یوں سمجھیے ایک بندہ ایسے مکان میں رہتا ہے جہاں بدبودار چیزیں ہوتی ہیں، سڑی ہوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ بندہ بالکل خوش و خرم رہ رہا ہے، سو رہا ہے، اٹھ رہا ہے. یوں مان لیں کسی بندے نے اپنے وہاں بھینس پالی ہوئی ہے، اور وہ جس بندے نے اپنے وہاں بھینس پالی ہوئی وہ وہیں لیٹتا ہے، وہیں سوتا ہے، وہیں بیٹھتا ہے. آپ اس سے مجھے بدبو نہیں آتی، بتائیے مجھے تو بدبو نہیں آتی، میں تو چین سے. آپ ایک رات وہاں نہیں گزار، بلکہ ایک رات تو دور کی بات ہے، جس کے مزاج میں نظافت ہے نا، وہ 1 گھنٹہ وہاں کھڑا ہو کے گزار نہیں سکتا، بے ہوش ہو کے گر جائے گا. بتائیے. اور وہ بندہ کیا کہے گا؟ نہیں یار کہاں بدبو کہاں آ رہی ہے، بدبو نہیں آ رہی. آپ اس سے پوچھو یار بہت بدبو آ رہی ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ کہا یار بدبو تو نہیں آ رہی، ہمیں تو نہیں لگتی. کیوں؟ وہ اس کا عادی ہو گیا ہے، اس کے مزاج میں، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں وہ چیز رچ اور بس گئی ہے، اسے بدبو کا احساس ختم ہو گیا. اسی طریقے سے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جب انسان گناہ زیادہ کرتا ہے تو پھر اس کو گناہوں کا احساس ختم ہو جاتا ہے. بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے، اسے لگتا ہی نہیں میں نے کوئی گناہ کیا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کا دل جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے. دیکھا نا لوہے کو جب زنگ لگ جاتی ہے کیسے خراب ہو جاتا ہے، ایسے انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے. کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ، سیاہ مطلب کالا ڈاٹ اس کے دل پہ لگا دیا جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ ڈاٹ اس کا مٹا دیا جاتا ہے، ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اس کے دل پر اور لگا دیا جاتا ہے. پھر جب دوبارہ گناہ کرتا ہے ایک نقطہ اس کے دل پر اور لگا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، گناہوں سے باز نہیں آتا ہے، پورا دل
کالا ہو جاتا ہے, سیاہ ہو جاتا ہے, زنگ آلود ہو جاتا ہے, جس کو قرآن نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, کہ ان کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے, بالکل کورڈ ہو چکا ہے, اب حق بات قبول کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جائے گی. اس کو آپ یوں سمجھیے, کوئی چیز سیل پیک ہو گئی, کوئی چیز آپ نے سیل پیک کر دی, وہ بالکل گناہوں کی وجہ سے کالا پڑ گیا, سیاہ پڑ گیا, زنگ آلود ہو گیا, کورڈ ہو گیا. اب اندر کی بات باہر نہیں آ رہی, باہر کی بات اندر نہیں جا رہی. آپ کتنی تقریر کر لیں, کتنی تقریر کر لیں, کتنی حدیث سنا لیں, کتنی قرآن سنا لیں, گناہ اور حرام کھانے کی وجہ سے وہ دل اتنا سیاہ ہو گیا, اتنا کالا ہو گیا, اتنا زنگ آلود ہو گیا ہے, کوئی چیز اثر ہی نہیں کر رہی, کوئی چیز اثر ہی نہیں کر رہی. وہ سیل پیک ہو گیا, اب اس کے اوپر آپ کچھ بھی ڈال دیں اندر جائے گا ہی نہیں. وہ کیسے؟ جب تک آپ اس کی سیل نہ توڑیں. اب کوئی برتن ہے سیل لگی ہوئی, آپ اوپر سے پانی ڈالیں اندر جائے گا نہیں جائے گا, آپ اس کی سیل توڑ دیں اور پھر پانی ڈالیں اندر چلا جائے گا. تو اس کی سیل کیسے ٹوٹے گی؟ جو دل گناہ زنگ آلود ہو چکا ہے, بالکل کورڈ ہو چکا ہے اور سیل پیک ہو چکا ہے, وہ کیسے حق کو قبول کرے گا؟ اس کا حل ایک ہی ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. جب آپ توبہ کر لیں گے, سچے دل کے ساتھ کر لیں گے, اللہ مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی, آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا, پھر وہ جو سیل ہے وہ ہٹ جائے گی وہاں سے, وہ بالکل سارے سیاہ ڈاٹ, سارے نقطے سب ہٹ جائیں گے, بالکل دل کیا اجلا ہو جائے گا, کوئی بھی بات بتائی جائے گی فوراً قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. کیونکہ گناہ جو ہے, گناہ کی خرابی, ظلمت اور تاریکی, اندھیرا, اور علم اور عمل یہ روشنی ہے. علم اور عمل کیا ہے؟ روشنی ہے. اور یہ کامن سینس ہے کہ روشنی اور اندھیرا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر روشنی ہے جہاں میں بیان کر رہا ہوں, یہاں پر اندھیرا نہیں ہے. اب لائٹ آف کر دیں آپ, یہاں پر اندھیرا ہو جائے گا, روشنی ہوگی, روشنی نہیں ہوگی. آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے, روشنی اور اندھیرا ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو اس لیے گناہ اور معاصی, اللہ کی نافرمانی, یہ کیا ہے؟ ظلمت ہے, تاریکی ہے, اندھیرا ہے. یہاں پر اللہ کا نور اور علم اور عمل اس کے اندر نہیں آ سکتا ہے جب تک کہ وہ تاریکی, وہ اندھیرا ختم نہ ہو. اس اندھیرے کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ توبہ کریں. جب آپ سچے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے ندامت کے, شرمندگی کے 2 آنسو بہائیں گے, اللہ سے توبہ کریں گے, تو آپ کے دل کی جو سیاہی ہے, جو گندگی ہے, جو تاریکی ہے, جو اندھیرا ہے, وہ مٹا دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا. پھر آپ کا دل حق قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. تو سب سے اہم کام کیا ہے انسان کی زندگی میں؟ گناہوں سے بچنا. اور گناہوں سے کون بچے گا؟ جو اللہ کو محسن مانتا ہے, اللہ کی نعمتوں کو مستحضر رکھتا ہے کہ میرے اللہ کی اتنی ساری نعمتیں ہیں, میں اپنے اللہ کے حکم کو نہیں توڑوں گا. بس یہ ذہن میں رکھ لیں, مجھے اپنے اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا ہے. اچھا, بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگ ہر چیز میں لاجک تلاش کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بھائی اس کا لاجک کیا ہے, یہ بات تو عقل میں آ نہیں رہی, اللہ نے یہ کیوں منع کیا ہے, یہ ایسا کیوں کیا ہے. تو ایک بات یاد رکھیں, شریعت میں کیوں نہیں چلتی ہے, شریعت میں کیوں نہیں چلتی ہے, بس اللہ نے جو کہہ دیا. جیسے کہ کوئی مثال کے طور پر کوئی چیز سود کے دائرے میں آتی ہے اور ہم کہتے ہیں بھائی یہ چیز سود ہے, یہ تو بیاج ہے, اس کو مت کریں. تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی, اس میں کیا بیاج ہے, اس میں کیا بیاج ہے, اس میں بھی تو مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کسی بندے سے سیکیورٹی پر مکان لینا دینا ناجائز تو حرام ہے, سود ہے, بولی والی کمیٹی ڈالنا حرام ہے. لیکن اب کوئی بندہ کہنے لگا اس میں کیا دقت ہے, ہم نے 2 لاکھ روپے دیے ہیں, وہ ہمارے پیسے سے پیسہ کما رہا ہے اور ہمیں 5,000 روپے کرایہ چھوڑ رہا ہے, اس میں دقت کیا ہے؟ بھائی ایک بندہ 2 لاکھ روپے کاروبار میں لگاتا ہے اور وہ پیسے کماتا ہے, لیکن اللہ کے کچھ اصول ہیں, کچھ قانون ہیں. اللہ نے جو حکم دے دیا اس حکم میں حکمتیں تلاش کرنا, اس میں چوں اور چرا کرنا, یہ اللہ کے حکموں سے بغاوت ہے, اللہ کے حکموں سے بغاوت ہے. کیونکہ فقہاء نے ایک اصول لکھا ہے, کل قرض جر نفعه فهو ربا, کہ ہر وہ قرض جس پر آپ فائدہ لیں, ہر وہ قرض جس پر آپ فائدہ لیں وہ سود ہے. ہر وہ قرض جس پر آپ فائدہ لیں کیا ہے, وہ سود ہے. آپ نے 2 لاکھ روپے دیے کسی بندے کو, تو آپ فائدہ لے رہے ہیں نا, جو آپ کو کرایہ 5,000 روپے پے کرنا تھا آپ نہیں پے کر رہے, تو فائدہ لے رہے ہیں اپنے قرض کا. ایسا تو نہیں ہوگا آپ اسے 2 لاکھ روپے نہ دیں پھر دیکھو اپنے مکان میں فری میں رکھ لیں, 100 روپے میں رکھ لیں, اچھی بات ہے, جائز ہے. پھر میں فتویٰ دے رہا ہوں, جائز ہے. بغیر کچھ لیے ہوئے اپنے مکان میں 100 روپے میں رکھ لے, وہ جائز ہے بالکل.
کوئی مسئلہ نہیں, لیکن 2 لاکھ روپے دے کر 100 روپے میں رکھ رہا پھر بھی ناجائز ہے. کل قرض جر نفعه فهو ربا, ہر وہ قرض جس پر فائدہ لیا جائے وہ سود ہے. اگر کوئی بندہ کسی کو 2 لاکھ روپے دے دے اور یوں کہ بھائی کیا روزانہ 2 گھنٹے آ کے میرے گھر میں کام کر جانا, میرے گھر میں آ کے 2 گھنٹے کام کر جانا, تو یہ کیا ہے؟ سود ہے. آپ اس قرض کا اس سے فائدہ لے رہے ہیں, 2 گھنٹے اس سے کام کروانا جائز نہیں ہے, سود ہے. کل قرض جر نفعه فهو ربا, ہر وہ قرض جس پہ فائدہ لیا جائے. تو موجودہ جو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے, سراسر بیاج ہے, حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سود پر بڑی خطرناک دھمکی دی ہے, بڑی خطرناک دھمکی دی. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر تم سود کا لینا اور دینا بند نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو ہم نے بھی ٹھان لگی جنگ کر رہے ہیں لوگ اللہ اس کے رسول سے, پھر بارشیں بند ہو رہی ہیں, آفتیں آ رہی ہیں, مصیبتیں آ رہی ہیں. حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب گناہوں کی کثرت ہو جائے گی, فحاشی, عریانیت, ننگا پن عام ہو جائے گا, تو ایسی ایسی بیماریاں جنم لیں گی جن کا نام تمہارے باپ داداؤں نے نہیں سنا ہوگا. آج ہر روز ایک نئی بیماری آ جاتی ہے. کورونا آ گیا, اس کا یہ والا ویریئنٹ آ گیا, اس کا یہ والا آ گیا, ایڈس آ گیا, فلانا آ گیا, ڈھمکا آ گیا, دنیا بھر کی بیماری جو آپ کے باپ داداؤں جن کے نام بھی نہیں سنے تھے. کیوں آ رہے ہیں؟ یہ ہماری شامت اعمال, ہمارے گناہوں کا نتیجہ. ہم جو گناہ کرتے ہیں, اور ہم بعض مرتبہ تو انسان گناہ تو کرتا ہی ہے بلکہ اس گناہ کو جائز سمجھ کے کرتا ہے, یہ کفر ہے, یہ کفر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ استحلال معاصی سبب کفر ہے. اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر, یہ مسئلہ جیسے میں نے بیان کیا, سیکورٹی پر مکان لینا اور دینا ناجائز ہے. اب کوئی بندہ کر رہا ہے لیکن یہ سمجھ رہا ناجائز ہے, تو گناہگار ہے. کوئی گناہگار ہے, کوئی ناجائز وجہ نہیں ہے, ہم تم نے پیسے دے کر کفر, دائرہ ایمان سے ختم, بالکل دائرہ ایمان سے خارج. کیوں؟ استحلال معاصی سبب کفر ہے. اگر کسی گناہ کو, حرام کو حلال سمجھ کے کرے گا تو شریعت کی تخفیف ہے, شریعت کا انکار, اور شریعت کا انکار کفر ہے. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں, اجی بڑے بڑے مولوی کر رہے ہیں, کوئی جائز نہیں, سب جائز ہے, ختم معاملہ. فوراً نکاح سے باہر, فوراً اسے کلمہ پڑھنا پڑے گا, فوراً دوبارہ اسے نکاح پڑھوانا پڑے گا اگر وہ کسی ناجائز عمل کو جائز سمجھ کے کر رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہت حالات سنگین ہیں. اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آج لوگ طرح طرح سے کچھ بھی زبان سے نکال دیتے ہیں, کچھ بھی زبان سے کہہ دیتے ہیں. اور دیکھیے, اصل اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. آج ہم اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے حکم میں مصلحت تلاش نہ کریں, چور چرا نہ کریں. اللہ نے جو حکم دے دیا ٹھیک ہے, عقل میں آئے یا نہ اسے ماننا ہے, عقل میں آئے, بھیجے میں آئے یا نہ آئے. اگر عقل کو دوڑائیں گے تو شیطان کی طرح راندے درگاہ ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے کہا آدم کو سجدہ کر, اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا اس ابلیس کو کہ سجدہ کرنے کا حکم کون دے رہا ہے. اس نے کہا بھیا میں سجدہ کیوں کروں, میں تو آگ سے پیدا ہوں, مٹی سے پیدا, مٹی تو زمین پہ پڑی رہتی ہے, آگ تو اوپر کو بھڑکتی ہے, اوپر کو جاتی ہے, آگ تو بلند ہے, مٹی تو پست ہے, میں سجدہ کیسے کروں. لیکن اس بے وقوف کے دماغ میں بات نہیں آئی حکم دینے والا کون ہے. حکم دینے والا, آگ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. مٹی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. وہی اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کر لے, تو اس میں عقل چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس میں عقل چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہی اللہ تو کہہ رہا ہے تجھے اس سے کیا مطلب, آگ افضل ہے مٹی افضل ہے. تو عقلی گھوڑا دوڑایا, گمراہ ہو گیا, عقل کو آگے بڑھایا, گمراہ ہو گیا. اور اس عقل کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. شریعت میں عقل نہیں چلتی ہے, شریعت میں جو چیز ہے بس وہ من مان تسلیم کرنا ہے اور اللہ کے حکم کو ماننا ہے. اور حکم کے آگے سر تسلیم خم, جو حکم دے دیا. ایک واقعہ مجھے یاد آیا, محمود غزنوی ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے, میں گاہے بغیر ان کے واقعہ سناتا رہتا ہوں. ان کا ایک غلام تھا ایاز, بہت سمجھدار, بہت ہی وفادار. تو ایک مرتبہ محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا. محمود غزنوی کے پاس ایک ہیرا آیا تحفے میں, ایک ہیرا آیا تحفے میں. تو محمود غزنوی نے بڑے بڑے وزراء کو بلایا کہ بھائی ادھر آؤ, کہ ہیرا زمین میں پٹک کے مار دو, توڑ دو اسے. ارے بادشاہ سلامت, یہ کیا کر رہے ہیں, اس کو کیوں توڑ رہے ہیں, یہ تو بڑا قیمتی ہیرا ہے, تو بہت نایاب ہے. نہیں میری تو ہمت نہیں کہ میں اس ہیرے کو توڑ دوں. پھر دوسرے کو بلایا, ہاں بھائی اس ہیرے کو تم پٹک دو زمین پہ. نہیں بادشاہ سلام, یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, یہ تو بہت قیمتی ہیرا, آپ اس کو تحفے میں رکھیں, اس کو آپ اپنے لیے گفٹ کے طور پر رکھیں, یہ آپ کے لیے یادگار رہے گا. یعنی 10 وزیروں کو بلایا, اور بلانے کے بعد سب سے ایک ہی مطالبہ کیا کہ اس ہیرے کو توڑ دو. لیکن کسی وزیر نے اس ہیرے کو نہیں توڑا, کیونکہ انہوں نے عقل چلائی کہ ہیرا بہت قیمتی ہے, یہ تو یوں ہے, یہ تو یوں ہے, عقل نہیں توڑا. پھر لاسٹ میں محمود نے کہا ایاز ادھر آؤ, ایاز ادھر آؤ, اس ہیرے کو توڑ دو. تو پہلی مرتبہ تو ایاز نے کہا کہ نہیں میں نہیں توڑوں گا. پھر اس نے کہا نہیں توڑ دو, پٹک کے زمین والا چکنا چور ہو گیا ہیرا. تو پھر بادشاہ نے کہا ارے بھائی تم نے ہیرا کیوں توڑ دیا,
اتنے سارے وزیر بڑے بڑے میری حکومت کے بڑے بڑے منسٹر, انہوں نے تو منع کر دیا, تمہیں غلام ہو کر تم نے فوراً ہیرا توڑ دیا. تمہیں اتنی عقل نہیں ہے, تمہیں اتنا شعور نہیں ہے, تم نے اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا. تو ایاز نے کہا کہ جناب بات ایسی ہے, میرے لیے ہیرا معنی نہیں رکھتا ہے, میرے لیے آپ کا حکم معنی رکھتا ہے. ہیرا ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے, لیکن آپ کا حکم نہ ٹوٹے. ہیرا ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے, آپ کا حکم نہ ٹوٹے. ہم ٹوٹے تو ٹوٹ جائے, لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. ہمارا نقصان ہوتا ہے ہو جائے, لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. جب ہمارا مزاج یہ بن جائے گا, ہمیں تو اللہ کا حکم نہیں توڑنا, کچھ بھی ہو جائے, کسی چیز میں ہمارا نقصان ہو, نفع ہو, کچھ بھی ہو, کوئی ہمارا مخالف ہوتا ہو جائے, ہماری مخالفت کرتا ہے کرے, ہمیں گالی بکتا ہے بکے, لیکن ہم اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے. ہمیں تو حق بات کہنی ہے تو کہنی ہے, پوری دنیا مخالف ہو جائے, لیکن ہمیں اللہ کے حکم کو نہیں ٹوٹنے دینا ہے. جب یہ جذبہ ہوگا آپ کے اندر, تو انشاءاللہ آپ اللہ کے محب بن جائیں گے, اللہ کے قریبی بن جائیں گے. تو اس لیے محمود غزنوی نے کے غلام نے کیا کہا کہ جناب ہیرے کی قیمت آپ سے کہیں زیادہ ہے, آپ کی قیمت ہیرے سے کہیں زیادہ ہے, اس لیے میں نے سوچا ہیرا ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے, لیکن آپ کا حکم نہ ٹوٹے. آپ کا حکم توڑنے کا تھا, اس لیے میں نے توڑ دیا. تو بادشاہ نے کہا دیکھا, یہ سارے کے سارے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بن رہے تھے نا, اور اپنے آپ کو انٹلیکچوئل بن رہے تھے, یہ سب کے سب فیل ہو گئے. ایاز پاس ہو گیا. اس کو پتا ہے بادشاہ کی اہمیت کیا ہے. تو بادشاہ تو ایک چھوٹے سے ملک کا ہوتا ہے, وہ اللہ تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے, تو اس کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. بس یہ مزاج بنا لے کہ اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, دنیا کچھ بھی کہتے رہے, خاندان مخالف ہو جائے, معاشرہ مخالف ہو جائے, گھر والے مخالف ہو جائے, بیوی مخالف ہو جائے, بچے مخالف ہو جائے, لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا. کیونکہ انسان کی زندگی میں ایسی سچویشنز آتی ہیں کہ اگر ایک طرف کیا ہوتا ہے, خدا کا حکم ہوتا ہے, ایک طرف معاشرہ ہوتا ہے, ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے, ایک طرف گھر والے ہوتے ہیں, اس وقت اس کی اللہ سے محبت کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ گھر والوں کی مانے گا, معاشرے کی مانے گا, یا اپنے اللہ کی مانے گا. اگر وہ اپنے اللہ کی مان لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں عطا فرماتے ہیں, اور اگر وہ معاشرے کی اور محلے کی اور پڑوس کی اور بیوی کی اور بچوں کی مان لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ذلتیں اس کے مقدر میں لکھ دیتے ہیں. تو اس لیے گناہوں سے خصوصی طور پر ہمیں اپنے آپ کو پاک زندگی گزارنی ہے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ گناہوں سے پاک زندگی گزاریں. بہت لمبی چوڑی آپ نمازیں نہ پڑھ پائیں, صرف 5 وقت کی فرض نمازوں کا اہتمام کر لیں. نوافل نہیں پڑھیں گے, تہجد نہیں پڑھیں گے, ذکر نہیں کریں گے, اللہ کے وہاں کوئی سوال نہیں ہوگا. لیکن گناہ کریں گے تو اللہ کے وہاں سوال ہوگا, اللہ کے وہاں سوال ہوگا. تو اس لیے گناہ, یہ بات طے کریں. آج جتنی لوگ کہتے ہیں جی نماز میں دل نہیں لگتا, قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا, مسجد میں دل نہیں لگتا, بے چینی رہتی ہے, ان کی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں. گناہوں کی کثرت ہماری زندگی میں, گناہ کی وجہ سے ہمارے دل کی نورانیت, روحانیت ختم ہو گئی ہے. ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں, نماز میں دل لگے گا. ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں, ہمارا قرآن کی تلاوت میں دل لگے گا. ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں, مسجد میں ہمارا دل لگے گا. ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں, ہمارے اندر اطمینان قلبی حاصل ہو جائے گی. بہت بڑے بڑے مالدار آتے ہیں, فون کرتے ہیں, میسج کرتے ہیں کہ جی مفتی صاحب سب کچھ ہے, کاروبار ہے, بزنس ہے, لیکن دل بے چین سا رہتا ہے, اطمینان حاصل نہیں ہوتا. تو دیکھیے قرآن کا فیصلہ سن لیجئے, مال و دولت, کاروبار, بزنس, ان سے آپ کو سکون ملنے والا نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور گناہوں سے بچنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی عبادت ہے. تو اس لیے گناہوں سے پاک زندگی گزاریے, پھر دیکھیے بڑا مزیدار زندگی گزرے گی, بڑی سکون والی زندگی گزرے گی, اور بہت ہی عیش والی زندگی گزرے گی. اگر آپ نے گناہوں سے پاک زندگی نہیں گزاری تو ہر وقت دل پہ ایک بے چینی رہے گی, دل پہ گھبراہٹ رہے گی, بے سکونی رہے گی. بے سکونی سے اگر بچنا چاہتے ہیں, غموں سے اگر بچنا چاہتے ہیں, پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں, تو گناہ کو کرنا چھوڑ دیں. اللہ رب العزت مجھے بھی, تمام حاضرین کو, سامعین کو, ناظرین کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب